کوئی پوچھتے ہی نہیں، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا، جس طرف دیکھو ایک عجیب شور برپا ہے۔ آپ یوٹیوب اٹھائیں، آپ ٹک ٹاک اٹھائیں، آپ انسٹاگرام اٹھائیں، وظیفے چل رہے ہیں، یہ پڑھو تو یہ ہوگا، وہ پڑھو تو وہ ہوگا، ایسے پڑھو تو ایسے ہو جائے گا، ایسے پڑھو۔ وجہ کیا ہے بھلا؟ کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ ہی ہے، بلکہ آپ کی ڈیمانڈ نے ہمیں بھی یہاں تک تباہ و برباد کر ڈالا کہ ہم بھی حدیں پار کر گئے۔ میں اس دن دیکھ کے حیران رہ گیا کہ حضرت یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی وقت آنا تھا۔ اور پھر میں نے دل میں خیال کیا، میں نے کہا قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ہو سکتا ہے آپ کی نظروں سے بھی یہ معاملہ گزرا ہو۔ میں اب پتہ نہیں ان کو حضرت بولوں کہ نہ بولوں، کیونکہ وہ اس کی اہل نہیں ہے کہ ان کے لیے حضرت بولا جائے، لیکن چلیں، وہ یوٹیوب پہ بھی فیس بک پہ بھی ظاہر ہے وہ ان کے بنے تھے معاملے، وہ وظیفہ بتا رہے تھے محبوب کو قدموں میں لانے کا۔ حضرت پہلے تو میں اس بات پہ حیران ہوں کہ حضرت وہ محبوب کیسے ہو گیا جس کو آپ قدموں میں لانا چاہتے ہیں؟ محبوب کی جگہ قدم تو نہیں ہے، محبوب کی جگہ تو یہ ہے۔ پہلے تو میں اس بات پہ حیران ہوں کہ وہ محبوب کیسے ہے جس کو آپ قدموں میں لانا چاہتے ہیں۔ محبوب کی جگہ تو قدم ہے ہی نہیں، محبوب کی جگہ تو دل ہے۔ اور پھر دوسری تکلیف مجھے اس بات کی ہوئی کہ وہ محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے وظیفہ کیا بتا رہے تھے۔ سورہ یوسف کی آیت ہے قد شغفها حبا، وہ کہہ رہے تھے جی فجر کی نماز سے پہلے پہلے، اذان ہونے سے پہلے پہلے آپ نے وہ ایک طریقہ بتا رہے تھے، آپ نے 121 بار اس کو پڑھنا ہے تو محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اب سمجھ نہ آئے روؤں کہ کیا کروں، وہ اللہ مجھے معاف کرے، میں چلیں لپیٹ کے نہیں بولتا، میں کھل کے بول دیتا ہوں حضرت، کیا قرآن پاک کڑیاں پھنسانے کے لیے، امت کس طرف چلنے کے لیے؟ لیکن قصور ان کا بھی ہے، قصور میرا بھی ہے، لیکن قصور آپ کا، آپ کی ڈیمانڈ ہی ہے، آپ پوچھتے ہی ہم سے یہ ہو، آپ مانگتے ہی ہم سے یہ ہو۔ بھئی قرآن نے کہاں اپنا یہ تعارف کروایا آپ کو؟ بلکہ قرآن تو کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ قرآن تو کہہ رہا ہے اگر تیرے اندر کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے، تجھے کسی کے جسم کی ہوس ہے، بھوک ہے، شہوت ہے، تو مجھے پڑھ، تجھے اس بیماری سے شفا مل جائے گی۔ لیکن یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ حضرت جی قرآن پڑھنے سے محبوب قدموں میں آ جائے گا؟ اللہ سلیمان کو بھی ہدایت دے کہ جو یہ واہیاتیاں کر رہا ہے، اللہ سلیمان کو بھی ہدایت دے کہ قرآن ان کاموں کے لیے نہیں۔ پھر میں اپنا بھی قصور مانوں گا، میرا بھی قصور، پتر ہم نے آپ کو قرآن کا تعارف، آپ نے سمجھا کہ قرآن محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے ہے، قرآن لوگوں کو مارنے کے لیے۔ آپ کرتے نہیں حضرت، کوئی مائی بابا بیمار ہوں تو کھول کے سورہ یاسین نہیں بہ جاندے سارے ہی حضرت؟ کس نیت سے سورہ یاسین پڑھتے ہیں کہ بابا تے مائی مر جائے؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ قرآن پاک کا یہ تعارف کس نے کروایا آپ کو؟ قرآن مارنے والی کتاب ہے؟ وہ اللہ کے بندے اس نیت سے قرآن پڑھ میرے مائی بابے نو صحت مل جائے، قرآن میں اتنی طاقت ہے، مل سکتی ہے یارا، لیکن پتہ نہیں امت کس طرف نکلی ہوئی ہے۔ کوئی قرآن مارنے کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کو کسی لیے پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کو کسی لیے پڑھ رہا ہے۔ لیکن میں دو ہی شعر پڑھوں گا، ایک پنجابی کا اور ایک اردو کا۔ اردو والے نے کیا کہا تھا، اس کا نام تھا اقبال، اگر شعر میں کو وعدہ کاٹا ہو تو معافی دے دینا۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور پھر پنجابی والے نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ وکھاوے، اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ وکھاوے، جو اس نو پڑھ کے عمل کماوے سدھ ہی جنت جاوے۔ اس لیے پتر نہ قرآن کسی کو مارنے کے لیے ہے اور نہ قرآن محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے۔ اور پتر سن لینا میرے نوجوان بچے بیٹھے ہو، یہ جس کو آپ قدموں میں لانا چاہتے ہو وہ محبوب نہیں ہے، وہ آپ کی شہوت ہے، وہ آپ کی حرص ہے، وہ آپ کی ہوس ہے، وہ آپ کے دماغ کا خناس ہے، وہ آپ کے دل کی گندی بیماری ہے۔ قرآن پڑھنے سے یہ نہیں ہوگا ہے، بلکہ میں تو مفتی نہیں ہوں میں کہ میں فتویٰ دے ڈالوں حضرت، بلکہ میں تو کہوں گا جو اس نیت سے قرآن پڑھے گا کہ محبوب قدموں میں آ جائے، مجھے تو خوف ہے کہیں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ سب کو کڑی پسند نہیں قرآن پڑھن لگے اور کہڑا تیرا محبوب ماما؟ یہ محبوب والا کام تو ماں تے چھڑ پیو تے چھڑ، لب لے آن گے تیرے لیے محبوب۔ حضرت نو بلائیں 3 واری تینوں پوچھن گے، 3 واری انہوں پوچھن گے، تیرا حق محر مقرر کرن گے، گواہ ہون گے، خطبہ نکاح دا پڑھن گے، تے پھر تے محبوب۔ پھر اے جڑا محبوب تو پیراں چ لے آن ڈے ہے قرآن اس واسطے نہیں۔
یہ امی ابو کا کام ہے پترا، تو امی ابو کے ذریعے کرا، پھر اسی آ کے قرآن ہی پڑھا گے، میں ہی اتنے پڑھا گا نحمدہ ونستعینہ، پتر اللہ کا واسطہ۔ اگر سلیمان کا دماغ خراب ہو گیا، اس کو ڈالروں کی لالچ نے اندھا کر دیا ہے، وہ سلیمان اپنے یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کے یہ واہیاتی ہے بکواس بک رہا ہے، سلیمان کو اللہ توفیق توبہ دے دے، لیکن پتر کدی ایسی نیت نال قرآن دیاں رب دا کوئی نہ پڑھی ہوا ہے کہ محبوب قدم چلے، اللہ معاف کر دے۔ قرآن پتر ان کاموں کے لیے ہے ہی نہیں، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن وہی قرآن ہے جس کو تیرے اور میرے امام حسین نے نیزے پہ پڑھا تھا، اور امت ہے اللہ اکبر، اور امت کو بتا دیا کہ یہ اتنی شانوں والی کتاب ہے، بعض دفعہ اس کو نیزے پہ بھی پڑھنا پڑتا ہے، لیکن نیزے کی پڑھنا ہے، امت کر پایا کہ نہیں پڑھتی، بلکہ الٹا کن کاموں کے لیے امت پڑھ رہی ہے، اس لیے پتر اس سے پڑھا جو پوچھنے والی بات۔ اس لیے پتر لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے، اس لیے ذری وظیفوں کی بھرمار پڑی ہوئی، ہر بندہ بیٹھ کے وظیفے تو بتا رہا ہے، یہ کرو تو یہ کرو، یہ کرو تو یہ کرو۔ اللہ چلو سلیمان کو چھوڑتے ہیں، اللہ سے پوچھ لیتے ہیں، اب اللہ سے تو نہیں پوچھ سکتے، تو پھر اگر اللہ سے کوئی بات پوچھنی ہو تو اس کا ذریعہ کتاب اللہ ہے، اللہ کا قرآن ہے، چلو اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں پریشان ہوں، مجھے میری پریشانی کا کوئی وظیفہ بتا، حل بتا۔ تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے پریشان ہے تو پھر سن وظیفہ کیا، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ قرآن نے دو وظیفے بتائے ہیں، ایک صبر اور دوسرا صلاۃ۔ اچھا دیکھو کیا کمال ہے کلام اللہ کا، صلاۃ پہلے نہیں کہا، پہلے صبر کہا ہے، پہلے صلاۃ بعد میں صبر نہیں کہا۔ کیوں؟ یہ نہیں کہ 4 دن نمازاں پڑھ کے دیکھو جی ان کام ہی نہیں ہونا، نہیں نماز بھی پڑھنی ہے لیکن پہلے صبر کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ 2 دن نماز پڑھ کے کہنا دیکھو جی ہونی کا نہیں ڈیا ہوگا، کیوں نہیں ہوگا یار، یہ اللہ کا بتایا وظیفہ ہے۔ تو جب تک پتر یہ نہیں، پھر تو کوئی وظیفہ بھی نہیں کام کرے گا۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا، بڑے سخت احکام ہیں بے نمازی کے لیے۔ اسی لیے تو پتر دیکھیں ہم داتا صاحب جاتے ہیں، لیکن جیسے جاتے ہیں ویسے واپس آ جاتے ہیں، کوئی خیر پڑتی ہے ہمیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم بے نمازی ہیں۔ آپ کے بالکل جانے کی داتا صاحب کو کوئی خوشی نہیں ہوتی، داتا صاحب کا، آپ کا، میرا، اللہ ہمیں 5 بار بلائے اور ہم جائیں، کوئی نرمو اٹھا کے داتا صاحب چلے جائیں، داتا صاحب تجھے منہ بھی نہیں لگائیں گے، انہوں نے کہنا چل بے شرما، اللہ نے تجھے بلایا، آیا کوئی نہیں، میں نے تو بلایا بھی نہیں تو میرے پاس کیا کرنے آ گیا؟ اگر میرے پاس آنا ہے تو پہلے 5 وقت اللہ کے گھر حاضری لگا کے پھر میرے پاس آ، تو پھر جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے دوں گا تجھے کچھ نہ کچھ۔ کہ پتر یاد رکھنا، یہ امت یاد رکھنا، آپ اگر نماز پڑھے بغیر پاک پتن شریف جا رہے ہو، آپ کے جانے کی بابا صاحب کو قطعاً کوئی خوشی نہیں۔ آپ اگر نماز پڑھے بغیر حضرت سلطان باہو کے مزار پہ جا رہے ہو، حضرت سلطان باہو کو آپ کے آنے کی قطعاً کوئی خوشی نہیں ہے۔ آپ اگر نماز پڑھے بغیر کھڑی شریف جا رہے ہو تو آپ کے جانے کی میاں محمد بخش صاحب کو کوئی خوشی نہیں ہے، کیونکہ پہلے نماز ہے، باقی سارا کچھ بعد میں ہے۔ وہ 300 سے زیادہ بار حضرت جی قرآن پاک میں اللہ نے نماز کے لیے کہا، تو وہ پڑھ نہیں رہا اور تو مزار شریف پہ جا رہا ہے حضرت۔ اس لیے پتر اب کہیں بھی جانے سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ظاہری، نہ باطنی، نہ روحانی اور نہ ہی جسمانی کسی قسم کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ کیونکہ پتر قرآن نے تو بے نمازی کے لیے فیصلہ کر دیا نا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے بے نمازی کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین۔ قرآن کہتا ہے جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں، جنت والے اور جہنمی اب آپس میں بات ہو رہی ہے۔ جنت والے ان سے پوچھ رہے ہیں جہنم والوں سے ما سلککم فی سقر، مفہوم بھائی تم جہنم میں کیوں آ گئے، کیوں جل رہے ہو اس آگ میں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ پھر جہنمی جہنم میں آنے کی پہلی وجہ کیا بتائیں گے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم جہنم میں اس لیے آ گئے کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تیرا مولوی تجھے کیا کہہ رہا ہے، تیرے پیر صاحب تجھے کیا کہہ رہے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں نے تجھے اللہ کا قرآن سنایا ہے، اور اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کدھر جائے گا؟ اس لیے پتر نمازی ہو جو سارے۔
نمازی ہو وہ سارے نمازی. حضرت صاحب قرآن میں نے کسی پیر صاحب کا قول نہیں سنایا آپ کو, میں نے کو میر تقی میر کی غزل نہیں سنائی. قرآن سورہ مدثر, ہیں جی, وہ کیا کہیں گے جہنم میں آنے کی پہلی وجہ قالوا لم نک من المصلین. اور حضرت جو احباب نماز نہیں پڑھتے, مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ پڑھتے کیوں نہیں, کون سا ایسا وقتہ پڑ گیا ہے. پتر فجر سے لے کر فجر تک 24 گھنٹے بنتے ہیں, فجر سے لے کر فجر تک. ویسے تو زیادہ تر حضرت رمضان میں اللہ موقع دیتا ہے کہ وہ نماز پڑھاتا ہوں حضرت دوران اعتکاف یا ویسے بھی. تو سورہ یاسین میں نے آج تک کبھی مکمل نہیں پڑھی, سورہ رحمان میں نے آج تک کبھی مکمل نہیں پڑھی, آزمائش نہ ہو جائے پیچھے کھڑو. ہاں سورہ مزمل ہے, بعض دفعہ ایک ہی رکعت میں مکمل پڑھی ہے, ساتھ آگے سورہ والضحیٰ یا کوئی اور صورت ملائی ہے, اور بعض دفعہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ 2 رکعتوں میں اس کو مکمل کیا. اور پھر بھی میری عادت ہے حضرت, میں سلام پھیر کے سب سے پہلے گھڑی دیکھتا ہوں کہ آج ہم نے کتنے منٹ کی فجر پڑھی ہے. تو میرے خیال سے میں نے جو سب سے لمبی فجر پڑھی ہے, اللہ مجھے معاف کرے کمی پیشی, یا 13 یا 14 منٹ ہمیں لگے تھے. چلو میں وہ اپنا وقت ڈال دیتا ہوں, بعد میں تسبیحات ڈال کے میں کہتا ہوں جی فجر کو دے دیے 20 منٹ, 15 منٹ دے دیے حضرت جی ظہر کی نماز کو, کتنے بن گئے 35 منٹ بن گئے. 10 منٹ دے دیے حضرت جی عصر کی نماز کو, 45 منٹ بن گئے. 15 منٹ دے دیتے ہیں حضرت جی مغرب کی نماز کو, اللہ میں بڑا کھلا ٹائم دے رہا ہوں, 60 منٹ بن گئے. 20 منٹ دے دیے عشاء کی نماز کو, 80 منٹ بن گئے. 24 گھنٹوں میں سے 5 نمازیں کھلا ڈلا ٹائم دے کے کتنا وقت لیتی ہیں 80, 1 گھنٹہ 20 منٹ, 22 گھنٹے 40 منٹ, اتنے بچتے ہیں نا بندیا تیرے. بھائی پتر آپس سے بیٹھے دے ہیں, بچے کاکے میرے بیٹھے دے ہیں پتر, تھوڑے نے 22 گھنٹے تے 40 منٹ تیرے. وجعلنا نومکم سباتا, ان 22 گھنٹوں اور 40 منٹ میں جب سونے کا وقت آئے سو جا. وجعلنا النہار معاشا, 22 گھنٹے اور 40 منٹ میں جب رزق کمانے کا وقت آئے, معاش کا وقت آئے, چل وہ بھی کر. کلو کھا بھی, وشربو پی بھی, ہیں جی, فسیرو فی الارض, سیر پہ بھی جا, نانی گھر جا, دادے گھر جا, ماموں کے گھر جا, خالہ کے گھر جا, چچے کے پاس جا, دوستوں کے پاس جا. کسی نے تجھے منع کیا, لیکن 80 منٹ اللہ کے, 80 منٹ 22 گھنٹے 40 منٹ میرے, 80 منٹ. تو پتر کتنی دکھ کی بات ہے, 22 گھنٹے 40 منٹ بھی میرے, لیکن پھر بھی میں نے 80 منٹ اللہ کے اللہ کو دیے. اور پتر پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میرے 22 گھنٹوں اور 40 منٹ میں بھی برکت نہیں رہی ہے. کتنے پریشان ہیں اللہ. پتر یہ والا معاملہ تو میرا اور میرے اللہ کے درمیان ہے نا, صرف میں نے ابھی کچھ ظاہر ٹھیک کیا ہے, سارا نہیں ٹھیک ہوا, اللہ کرے وہ ویلا ہے کہ میں واپس پھر سفید کپڑوں پہ آ جاؤں. ابھی کچھ میں نے ظاہر ٹھیک کیا ہے, داڑھی شریف رکھی ہے, امامہ باندھا ہے, پیشانی پہ چلو سجدے کا بھی تھوڑا بہت نشان, کچھ میں نے ظاہر کو ٹھیک کیا ہے. تو کیا ہے, لوگ کہتے ہیں روٹی نہیں پوری ہو رہی. میں مسجد میں بیٹھا ہوں پتر, سیالکوٹ سے چلا ہوں, سارا راستہ فون سنتا ہے ہوں, حضرت روٹی ساڈے کو کھا لو, حضرت روٹی ساڈے کو کھا لو, حضرت روٹی ساڈے کو, حضرت روٹی ساڈے کو. کسی پیٹرول پمپ پہ حضرت پیٹرول ڈلوانے کے لیے کھڑے ہو جو, میں مسجد میں بیٹھا ہوں, اللہ میں نے کبھی ڈلوایا نہیں کسی سے, لڑائی لگ جاتی ہے لوگوں میں, حضرت دا پیٹرول میں پونا ہے. کوئی گھڑی گفٹ لے آتا ہے, کوئی موبائل گفٹ لے آتا ہے, کوئی کپڑے. یہ بھی اللہ, میں نے پہلی بار کسی محفل میں یہ کوئی میرے لیے گفٹ لے آیا تھا, اور مجھے بڑا اس دن فون کر کے کہتا ہے حضرت میں اپنے کپڑے کسی پروگرام چ ویکھے نہیں ہے. اللہ میری جان جاتی ہے ان چمک, لیکن چلو ٹھیک ہے یار, میں نے پہن لیے, اور اس کو کہوں گا بھائی دیکھ لا. لوگ کہتے ہیں پوری نہیں پڑھ رہی ہے. یہاں پھر میرے حضرت صاحب کہا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. پر پتر یہ تو ہوا ہی نہیں کہ کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آئے. پھر جواب کیا آیا
اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، اور تیرے پاس تو ہمارے لیے 80 منٹ بھی نہیں ہے بے وفا، تیرے پاس تو ہمارے لیے 80 منٹ بھی، پتر میں ہاتھ جوڑ کے کہوں وہ 80 منٹ انہوں دو، یہ تو پتر حالات اس سے بھی زیادہ بگڑنے ہیں، اتنی بے برکتی وقت میں آئے گی، اتنی بے برکتی وقت میں آئے گی، علماء بیٹھے ہیں، لکھا ہے پتر ایک سال اس طرح گزرا کرے گا جیسے ایک مہینہ گزرتا ہے، ایک مہینہ ایسے گزرا کرے گا جیسے ایک ہفتہ گزرتا ہے، ایک ہفتہ ایسے گزرا کرے گا جیسے ایک دن گزرتا ہے، اتنی وقت میں بے برکتی آ جائے گی۔ وجہ کیوں؟ جب تیرے اور میرے پاس 24 گھنٹوں میں سے اللہ کے لیے 80 منٹ بھی نہیں بچیں گے۔ آ رہی ہے پتر، یہ آ رہی ہے میرے بچے، یہ تو پتر سارے خواب و خیالوں کی دنیا میں ہے، مجھے بھی موت بڑی ہوئی ہے، میں نے بھی قسم ہی اٹھا لی ہے کہ بولنا جھوٹ ہے، آپ تو کر رہے ہو، دیکھو نا یہ محرم شریف گزرا، کتنی محفلیں ہوئی ہیں، آپ نے تو بلایا ہمیں، ہم نے 8 لاکھ مانگا آپ نے 8 لاکھ دیا، ہم نے 6 لاکھ مانگا آپ نے 6 لاکھ دیا، آپ نے 4 لاکھ مانگا ہم نے 4 لاکھ مانگا آپ نے 4 لاکھ دیا، ہم نے 3 لاکھ مانگا آپ نے 3 لاکھ دیا، آؤ یار آ کے ہمیں ذکر حسین پاک سناؤ، لیکن ہم نے بتایا کچھ نہیں ہے، جھوٹ بولا سارے کا سارا۔ میں کس طرح بولوں کہوں کہ سچ بولا ہے ہم نے؟ اگر سچ بولا ہوتا تو قوم ادھر کھڑی ہوتی ہے۔ 77 سال گزر گئے حضرت، ہر سال ذکر حسین پاک کی محفلیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی میری قوم کا یہ حال ہے کہ 77 سالوں بعد بھی حضرت سڑک پہ جو کولر پڑا ہوا ہے مسافروں کے پانی پینے کے لیے، اس کے اوپر جو 15 روپے پلاسٹک کا گلاس پڑا ہے، ہم سنگلی نہیں اتروا سکے اس سے۔ حسین سنایا ہوتا تو قوم کا یہ حال ہونا تھا۔ ہم نے تو آج تک قوم کو پانی سے آگے نہیں جانے دیا حضرت، پیاسے تھے پیاسے تھے پیاسے تھے بس پیاسے۔ میں تو نہیں مانتا کون ہے جو میرے حسین پاک کو پیاسا رکھے، اور جس حسین کو نانے نے اپنی زبان چسوائی ہو وہ پیاسا ہو سکتا ہے؟ لیکن کہ پتر یہ سودا بکتا ہے نا بچے، یہ سودا بکتا ہے نا پترا۔ آپ کو پیار ہے امام حسین سے، جب ہم آپ کو بڑے سٹائل اور بڑے انداز سے بتاتے ہیں تو پھر وہ کون پتر، ایک نئی کتابیں بھری پڑی ہیں روایات سے، ایک نئی کتابیں بھری پڑی ہیں روایات سے، کبھی نانا پاک حسین کو اپنی زبان چسوا رہے ہیں اور کبھی نانا جان حسین کی زبان خود چوس رہے ہیں، لیکن یہ سودا بکتا بڑا اچھا کر کے ہے، اس لیے ہم نے آج تک قوم کو کبھی پانی سے آگے جانے دیا نہیں۔ قوم کی اخلاقی حالت بگڑ گئی، قوم کو کھانا نہیں آتا حضرت صاحب، قوم کو اٹھنا نہیں آتا، قوم کو بیٹھنا نہیں آتا، قوم کو سونا نہیں آتا حضرت۔ آپ نے تو اپنا حق ادا کر دیا، 8 لاکھ میں نے مانگے، میں نے ذکر حسین سنانے کا 8 لاکھ لینا ہے، آپ نے کہا لو بھائی جی 8 لاکھ سانو حسین بتاؤ، بتایا ہی کچھ نہیں حضرت۔ اور پتر یہ میرا تو روز کا کام ہے، میرا یہاں بولنے کے بعد میں نے 3 پروگرام ابھی اور جا کے بولنے ہیں، میرا روز کا کام۔ وہ جو ہم جذباتی ہوئے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کو بھی اور جذباتی کرنے کے لیے پھر نا ہم مجمع سے پوچھتے ہیں بھائی جڑا جڑا حسینی ہاتھ کھلارو۔ یہ سوال بالکل اس طرح پتر کہ جیسے امام صاحب نماز پڑھانے کے بعد نمازیوں سے پوچھیں بھائی جڑا جڑا مسلمان ہے ہاتھ کھلارو، وہ سارے مسلمان ہیں یارا، وہ بھائی سارے حسینی ہیں، باقی ان کو کیا وقتہ پڑا ہے کہ اتنی گرمی میں مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، ذکر حسین ہی سننے آئے ہیں نا۔ لیکن وہ ہم پوچھتے ہیں، پھر میں دیکھتا ہوں ساری محفل کو، ساری کی ساری محفل یہ ہاتھ کھڑا کر دیتی ہے حضرت۔ میں خود سے اس پہ کوئی کلام نہیں کروں گا، آپ بیل مجھے مار نہیں میں کہوں گا، میں آپ کو جھنجھوڑوں گا، میں آپ کے دل پہ دستک دوں گا، میں آپ کی روح کو جگانے کی کوشش کروں گا۔ پترو آپ نے مجھے جواب دینا ہے، بے نمازی حسینی ہو سکتا ہے؟ تو اردو سارے ہاتھ کھلار چھڑ دے، اردو بھی اٹھ کے سلیمان مصباحی اگر پوچھے تو اس کو کہیں نا حضرت صاحب ہے میں حسینی ہوں۔ یہ میں پتر ویسے تربیت کے لیے بات کر رہا ہوں، لیکن اگر کوئی مقابلے میں آئے گا نا ناسبی یا کوئی مقابلے میں آئے گا خارجی تو پتر اتھے ہم نے پھر جیسے بھی ہم ہیں، لیکن ادھر ہم نے ٹھوک کے کہنا کہ نہیں میں حسینی ہوں۔ یہ میں تربیت کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اگر بات آئے گی ناسبیت کی یا بات آئے گی خارجیت کی، اتھے پاویں داڑھی ہے یا نہیں ہے، پاویں جویں دے یا مندے دے مندے ہیں، لیکن حضرت اتھے ہی ٹوک کے کہنا ہے دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین، دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین۔ ہاں اگر بات کسی ناسبی سے ہوگی یا بات کسی خارجی سے ہوگی، جیسے بھی ہیں داڑھی منڈے ہیں، سر سے ننگے ہیں، بے نمازی ہیں، جیسے ادھر پتر ہم ٹھوک کے کہیں گے کہ ہم حسینی ہیں الحمدللہ۔ لیکن یہ میں صرف تربیت کے لیے، صرف دل پہ دستک دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، پتر ہاتھ تے کھلار چھڑ دے ہو، لیکن میں نے دسو بے نمازی کس طرح حسینی ہو گیا یار؟ خود اٹھ کے کیا کرو نا مصباحی صاحب، مصباحی صاحب
ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨੀ ਹੱਥ ਖਿਲਾਰੋ, الحمدللہ میں حسینی ہوں، حسین میرا سب کچھ نہیں حضرت، کیونکہ پتر اگر کوئی خود کو حسینی نہیں مانتا تو پھر ایمان کہاں سے بچائے گا؟ دیکھو نا حضور کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی میرے حسین سے پیار کر، جو میرے حسین سے پیار کرے تو اس سے پیار کر۔ اور پھر آگے کیا اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں امام حسین کی محبت کے حوالے سے عرض کر رہے ہیں، اے میرے اللہ جو حسین سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ کر، پتر جو حسین سے بغض رکھے گا اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے تو بچتے ہی کچھ نہیں ہے۔ اگر معاملہ نسبیت یا خرجیت کا ہے گا ٹھک کے ہم کہیں گے جیسے بھی ہم ہیں، لیکن پتر اگر ویسے دیکھا جائے بے نمازی حسینی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پتر میں اس سے آگے نہیں کہوں گا، سخت باتیں ہیں بڑی زیادہ، آپ نہیں برداشت کر پاؤ گے اس کو، لیکن پتر ویلا وقت آیا پڑا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے حضرت۔ یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کا وقت قریب ہے حضرت۔ کچھ قیامت کی چھوٹی نشانیاں، کچھ قیامت کی بڑی نشانیاں، چھوٹی تقریباً پوری ہو گئی حضرت جی ساری، بے ایمانی عام ہے، غفلت عام ہے، زنا عام ہے، ملاوٹ عام ہے، دھوکہ عام ہے حضرت۔ یہ کیمرے 3-4 سامنے لگے ہیں، بڑی شرم سے کہنے لگا ہوں، اللہ معاف کرے، بھائی بہن کا زنا ہو گیا، باپ بیٹی کا زنا ہو گیا حضرت، مامے بھانجی کا زنا ہو گیا، چاچے بھتیجی کا زنا، یہ روز سننے کو مل رہی ہیں حضرت خبریں۔ اب انتظار ہے حضرت قیامت کی سب سے پہلی نشانی کی، اور پہلی نشانی کیا ہے؟ امام مہدی پاک کا ظہور حضرت۔ اہل سنت کا یہاں عقیدہ نظریہ اور ہے، اور جو اہل توشیع ہیں وہ نظریہ اور رکھتے ہیں حضرت۔ ہمارے نزدیک پیدا ہوں گے، والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا حضرت، ٹھیک ہے۔ اور یہ بڑا سیاپا چل رہا ہے یوٹیوب پہ، وہ پتہ نہیں کون ہے وہ جو جی یہ امام مہدی ہے، پتر امام مہدی کبھی بھی خود نہیں کہیں گے کہ میں امام مہدی۔ اور دوسری بات ہے امام مہدی کی پہچان یا بیعت کا سلسلہ پاکستان میں تھوڑا ہونا ہے پتر، جو حدیث میں لکھا ہے یہ تو سن حرم میں ہوگا، حجر اسود کے پاس حضرت، تہجد کا وقت ہوگا، سارے طواف بیت اللہ میں مشغول ہوں گے، امام مہدی بھی ان میں شامل ہوں گے، وہاں کچھ اہل اللہ ہوں گے جو اپنی بصیرت اور اپنی فراست سے پہچانیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں، اور وہ کہیں گے کہ آپ امام مہدی ہیں، ہم سے بیعت لیں۔ امام مہدی کہیں گے آپ کو غلطی لگ رہی ہے، میں نہیں مہدی۔ وہ اصرار کریں گے، لکھا ہے امام مہدی راتوں رات مکہ سے مدینہ پاک چلے جائیں گے، وہ سارے مدینہ پاک ان کے پیچھے جائیں گے اور جا کے کہیں گے آپ امام مہدی ہیں، مان جائیں ہماری بات اور بیعت لیں ہم سے۔ امام مہدی پھر مدینہ سے مکہ پاک واپس آ جائیں، پھر حضرت وہی وقت ہوگا اور پھر وہ امام مہدی کو روکیں گے اور امام مہدی کہیں گے کہ میں نہیں مہدی کوئی۔ پھر لکھا ہے کہ غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہی اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں حضرت۔ پھر امام مہدی کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا حضرت، پھر آپ اپنا دست مبارک آگے کریں گے بیعت کے لیے، اور پھر امام مہدی کی بیعت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور پتہ نہیں پتر اب آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، 2 ارب، میں ویسے 1 ارب کہتا رہا ہوں، وہ ایک دوست نے میری اصلاح کی، اس نے کہا حضرت 1 نہیں 2 ارب ہے، 2 ارب مسلمان دنیا میں بس رہے ہیں، 25 کروڑ ہم صرف پاکستانی ہیں پتر، میرا حال 22 23 یا 24 لاکھ اس کے کچھ آگے پیچھے ہماری آرمی ہے حضرت، ٹھیک ہے جی۔ لیکن پتہ نہیں اب حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ اسپیشل نوجوانوں کے لیے کتابوں میں لکھا پتر صرف 12,000 بندے امام مہدی کی بیعت کریں گے حضرت، صرف 12,000 بندے، 2 ارب مسلمانوں میں سے صرف 12,000 بندے امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ پتہ کیوں؟ وجہ بھی بزرگوں نے لکھی، اس لیے کیونکہ وہ بیعت لنگر پہ نہیں ہوگی، وہ بیعت یا مارنے پہ ہوگی یا مرنے پہ ہوگی، اس بیعت میں کوئی تیسرا آپشن نہیں ہوگا حضرت جی۔ اس لیے 2 ارب مسلمانوں میں سے صرف 12,000 حسینی نکلیں گے حضرت جی۔ پتر اس دن فیصلہ ہوگا، میری بات پہ نہ مارا جانا ہے، میں نے 8 لاکھ لیا، میں نے تو تجھے حسینی کہنا ہی کہنا، نہیں کہوں گا تو نہیں دے گا، تجھے خوش میں نے کرنا ہی کرنا پتر۔ فیصلہ پتر اس دن ہونا ہے، 2 ارب میں سے صرف 12,000 حسینی نکلیں گے، کیونکہ کوئی لنگر شنگر نہیں ہوگا، یا مرنا پڑے گا یا مارنا پڑے گا۔ تو پتر یاد رکھنا، میں یہ پچھلی بار جب میں دورے پہ تھا تو رستے میں نے ترکی کا 3 دن کا سٹے لیا حضرت، مجھے شوق تھا توپ کاپی دیکھنے کا، اور مسجد میں بیٹھا ہوں پتر، میں اس کے علاوہ گیا بھی نہیں کہیں،
होता ना, उत्थे गए समुंदर वेखण गए, आया सूफियत देखी, उसमें नमाज असर पढ़ी हजरत। फिर वो ब्लू मास्क में हम गए, वहाँ हमने मगरब की नमाज़ पढ़ी हजरत जी, ठीक है जी। और मेरा मस्जिद बायजीद थी, वहाँ हमने इशा की नमाज़ पढ़ी। तोप कापी देखा, मैं नहीं गया कहीं। हाँ, फिर इंशाल्लाह रब वक़्त लाए तो हाँ, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सलाम पेश की, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सलाम। वो जो बच्चा था ना मेरे साथ, हुसैन भाई हैं डेनमार्क से, वो काफ़ी जानते हैं तुर्की को, तोप कापी को भी बड़ा जानते हैं। उन्होंने सब ज़ियारतें करवाईं, तो सबसे आखिर पे जो उन्होंने ज़ियारत कराई, जिसकी ठंड आज भी मेरे सीने में है, वो थी सहाबा अलैहिमुर रिदवान की तलवारें। हाँ पुत्र, ये जितने जवान पुत्र सी तलवारां वाले हैं, करबला च लंगर वंडिया ही कि तलवारां चलियां सन, तलवारां चलियां सन पुत्र। बदर च लंगर सी कि तलवारां चलियां, तलवारां चलियां सन। जुल्फकार कोई किसी डिश का नाम है, हज़रत अली पाक दी तलवार का नाम है मेरे पुत्र, किसी डिश का नाम तो नहीं जुल्फकार हज़रत, कोई चौलों की डिश नहीं पुत्र, कोई कुछ किसी सालन का नाम तो नहीं जुल्फकार। जुल्फकार मेरे मौला मुश्किल कुशा दी तलवार का नाम है पुत्र। ये उम्मत लंगर वाली उम्मत कोई नहीं पुत्र, ये लंगर तो तलवार, ये उम्मत तो तलवारों वाली उम्मत थी हजरत। उम्मत का बेड़ा रोड़ दिया हमने पकड़ के, लंगर वाली उम्मत बना डाला। अब जो दिन भी आता है उम्मत बस लंगर खाती है। मस्जिद में बैठे हो पुत्र, सच बताओ 10 मुहर्रम पे लंगर खाने के अलावा किया क्या है और आपने या मैंने? ये रबीउल अव्वल शरीफ आ रहा है, लंगर खाने के अलावा हमने क्या करना है हजरत? ये बड़ी 11वीं शरीफ आ रही है, लंगर खाने के अलावा क्या करना है आपने और मैंने? शबे मेराज पिछली जो गुजरी है, लंगर खाने के अलावा किया क्या था हजरत? ये जो पीछे शबे बारात गुजरी है, सहरी अफ्तारी के अलावा क्या किया था हजरत? ये जो पिछला रमजान गुजरा है, सहरी अफ्तारियों के अलावा क्या किया था? मनाया रब को? जो दिन आए कौम लंगर 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 लंगर, बस लंगर। अल्लाह कितने लंगर यारा। किसी ने उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से अर्ज़ की, हमें रसूल पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक घर की कोई बात सुनाए, मफहूम है हदीस पाक का। आपने फरमाया तो अल्लाह के रसूल के घर की बात पूछता है, सुन फिर। 3 चांद गुजर जाया करते थे, अल्लाह के रसूल के घर में चूल्हा नहीं जलता था। लेकिन पुत्र मेरे जवानों सुन लेना, अम्मा आयशा पाक फरमाती हैं 3 चांद गुजर जाते थे, अल्लाह के रसूल पाक के घर में चूल्हा जलता। लेकिन पुत्र उसी मुबारक घर की यह बात है कि जब अल्लाह के रसूल ने पर्दा फरमाया तो उस वक्त भी अल्लाह के रसूल के पास अपनी जाती 12 तलवारें थी। 3 महीने चूल्हा बलिया, लेकिन अपनी जाती तलवारें कितनी थी? 12। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, कितनी तलवारें जी? 12 तलवारें थी अल्लाह के रसूल। फिर ये उम्मत लंगर वाली उम्मत कैसे बन गई? ये उम्मत तलवारों वाली उम्मत है, लेकिन बना हमने लंगर वाली दिया। बस उम्मत लंगर खाती है और उम्मत कुछ भी नहीं करती है। तो मैं जो सुना के मैं बात खत्म करूंगा कुछ वालिदैन के हवाले से। तो मैंने ना वो सहाबा अलैहिमुर रिदवान की तलवारों की ज़ियारत की। वो सैयदुना जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तलवार थी। कोई कमी पेशी हो गई तो अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जनाब साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तलवार थी, और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तलवार, सैयदुना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तलवार, सैयदुना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदुना मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला। और पुत्र उन तलवारों में से एक तलवार थी सैयदुना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला। और पुत्र जो मेरे काके बैठे हैं, सैयदुना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तलवार मुबारक का वज़न जो किताबों में लिखा है, वो लिखा है कि वो 35 किलो की तलवार थी। आज शायद पुत्र मेरे पाकिस्तान में बड़े बड़े जवान हैं, अवान बरादरी है, बड़े बड़े जवान होते हैं अवान, गुज्जर बरादरी है, बड़े बड़े जवान हैं गुज्जर, जट बरादरी है, महर बरादरी है, राजपूत हैं, बड़ी बड़ी ताकतवर बरादरियाँ मौजूद हैं, बड़े बड़े जने जवान हैं ये सारे के सारे। लेकिन पुत्र 35 किलो की तलवार चुकना भी, फिर उन्होंने चलाना भी, तो फिर वो नाल हज़रत जी काफरां दे सिर लाना है, अमीर हमज़ा पाक का ही काम सी, उठाई नहीं जाती हज़रत। और पुत्र सिर्फ ये नहीं है कि 35 किलो वजन था। उहद शरीफ में सिर्फ सैयदुना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सोहनी तलवार, उस पाक तलवार से 31 काफरों की गर्दनें उनके तन से जुदा हुई हैं। 31 ऐसी सोहनी चली हज़रत। और फिर दूसरी बात और सुनो, ईमान ताज़ा होगा हज़रत। हज़रत सैयदुना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक तलवार से नहीं लड़ते थे, अब 2 तलवारों से लड़ा करते थे।
और 70 किलो वजन तो आपकी तलवारों का था। लिखा है अल्लाह पाक, अल्लाह के सोने महबूब अलैहिस्सलाम के चचा जान इतने जवान थे, इतने दराज कद थे, जिसको अपनी पंजाबी में कहते हैं जने सन, एडे सोने जने सन हजरत जी, कि लिखा है जब आप घोड़े पे बैठा करते थे तो मुबारक पांव जमीन को लगा करते थे। इसलिए तो हजरत जब हजरत अमीर हमजा शहीद हुए, रसूल पाक की मुबारक आंखों से बड़े आंसू गिरे थे। हजरत मेरे पास से पुत्र इतनी हिम्मत नहीं, कहीं अल्लाह ने दे दी तो मैं आपको वो अल्फाज मनोअन सुनाऊंगा जो हजरत अमीर हमजा पाक को देख के अल्लाह के रसूल पाक की सोनी जुबान से अदा हुए थे। हुजूर ने किस तरह अपने चचा को याद किया है, मुझसे गमों को दूर करने वाले है, मेरे दुश्मनों के सामने डट के खड़े होने वाले मेरे चचा, बड़ा। और फिर शोहदा उहद में सबसे पहला जनाजा हज़रत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब जनाजा हो गया तो सहाबा आपके जिस्म मुबारक को उठाने लगे कि अगर जनाजा लाया जाए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मेरे चचा को मेरे सामने रहने दो। हाँ, एक एक जनाजा लाते जाओ और जनाजा होने के बाद उठाते जाओ और अगला लाते जाओ। सबका जनाजा एक बार हुआ, हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जनाजा 72 बार हुआ। 70 किलो पुत्र। लेकिन यहाँ पुत्र मैं लंगर का इनकार नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह का वास्ता जो उनको थोड़ा जहा लंगर तो अगे आओ यार। पुत्र सिर्फ 10 मुहर्रम पे सबील लगाने से तो नहीं ना बंदा हुसैनी बन जाता, सिर्फ 10 मुहर्रम पे लंगर बांटने से तो नहीं। इतना सस्ता ये हुसैनी होना। पुत्र अगर सबील लगाने हुसैनीयत होती तो पुत्र तू तो मैं सड़के लाई है, जगह गंदी हो सकता कि लंघदियां किसी घोड़े ने पेशाब भी किया हो सकता किसी की जुत्ती को गंद शंद लगा है, वो भी थले लग गया, तूने मैंने इधर ही खड़ी होकर लगाई, अल्लाह कबूल कर ले। मैंने खुद लगाई थी 10 मुहर्रम, 150 किलो दूध की लगाई थी मैंने किसी नाई से देख नहीं पकवाई। मेरे बच्चों की अम्मी बीमार रहती है, मैंने उसको कहा था इमाम हुसैन पाक का लंगर है, अपने हाथों से पका, अल्लाह तुझे सेहत दे देगा। मुझे वो कहने लगी कि मुझे चिकन के पैसे दे जाए ना। मैंने कहा चिकन क्या करना है? उसने कहा वो बच्चे नहीं खुश हो के ना खाते छोटा गोश्त। मैंने कहा नहीं, मैं चिकन खुश हो के नहीं खाता, मैं छोटा खाना वा, मेरे इमाम पाक का लंगर भी छोटे जी पकेगा। तो ये ना समझे कि पुत्र मैं मुखालफत कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, क्योंकि मैं इस हवाले से बात करता हूँ, मैंने कभी वीडियो नहीं डाली, लेकिन इंशाअल्लाह पुत्र सिर्फ आपको दिखाने के लिए अगले साल मैं वीडियो भी बनाऊंगा। तो कोई ये ना समझ रही कि मैं इमाम हुसैन पाक की सबील की के हवाले से कोई बेअदबी कर रहा हूँ। मैं आपको जगाना चाहता हूँ, मैं अपनी ड्यूटी करना चाहता हूँ। मैं खुद लगाता हूँ, 150 किलो दूध की अल्लाह ने तौफीक दी, मैंने खुद लगाई। वीडियो नहीं बनाता। 10-12 रबीउल अव्वल पे मेरा पूरा घर सजता है, लेकिन मैंने वीडियो नहीं कभी बनाई, लेकिन इस दफा डालूंगा और दिखाऊंगा आपको। पुत्र मैं लाइटों की मुखालफत नहीं कर रहा, सिर्फ इतना कह रहा हूँ लाइटें घर पे भी लगाओ, लेकिन लाइटें अपने अंदर भी लगाओ, सबील भी बांटो, लेकिन समझो करबला कहते किसको है पुत्र। और पुत्र अगर सिर्फ सबील या लंगर बांट देना ही हुसैनियत होता तो पुत्र तू मैं तो सड़कें वंडिए, मेरे हुसैन पाक के पास तो सबील लगाने के लिए जगह ही बड़ी सोहनी थी, नाना पाक का मज़ार मुबारक है। सब महफिल होंदियां, क्या ज़रूरत थी करबला जाने की? क्या ज़रूरत थी यजीद को ललकारने की? क्या ज़रूरत थी इतने नजराने जान के पेश कर देने की? नहीं, करबला गए, यजीद को भी ललकारा और उम्मत को बता दिया कि सिर्फ सबील लगाना हुसैनियत नहीं है, सिर्फ लंगर लगाना हुसैनियत नहीं है। हुसैनी बनने के लिए अपने वक्त की करबला में भी जाना पड़ता है और अपने वक्त के यजीद को भी ललकारना पड़ता है। और मैं बात ख़त्म करने लगा मदर साहब, बिल्कुल पुत्र हुसैनियत ये नहीं है कि मरे यजीद को लान तान करो और घर चले जाओ। हुसैनियत नाम है जिंदा यजीद को ललकारना। और पाकिस्तान के हालात पता नहीं शायद आपको सुनाई नहीं दे रहा या आपको दिखाई नहीं दे रहा, पाकिस्तान के हालात चीख चीख के कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान में हुसैनी, यार सारा पाकिस्तान बेच दिया नहीं। कुएं कोई बोला है? काहे को लिया था पाकिस्तान? अगर इंडिया तो पाकिस्तान का वंडिया की है, तो ही सूरज इंडिया निकलता वही इतने निकलता, वही आसमान उत्थे भी वही इतने वे, मौसम सेम है, जमीना सेम ने, लेकिन क्या था? दो कौमी नजरिया। नजरिया क्या था? तुसी जेड़ी गां नूं पूजदे हो असीं उहनूं वढ के खाने आ। जिस पत्थर की तुम पूजा करते हो वो हमारे रब का बनाया हुआ है। पूजा परस्तिश इबादत सिर्फ उसी एक जात की है। पाकिस्तान पुत्र इस बेसिस बुनियाद पे बनाया गया था। कहाँ है ये सारा कुछ? सारा पाकिस्तान बिक गया पुत्र, कोई नहीं है, बोले कोई नहीं, सारे अपने अपने मामलों में मस्त हैं। सड़कें बिकी, कोई नहीं बोला, मोटरवे बिकी, कोई नहीं बोला, बाबडा बिक गई, कोई नहीं बोला, ये स्कूल बिकने लगे हैं, किसी ने नहीं बोलना।
یہ ایئرپورٹ بک گئے، کوئی نہیں بولا. PIA کی بولیاں لگ رہی ہیں، کوئی نہیں بولا حضرت. ان پوچھو جنوں سارے دے سارے ہی. اور پھر مجھے اقبال نے ایک جواب دیا. اقبال نے کہا جا تو 2024 میں رونا رو رہا ہے. یہ رونا تو میں نے اپنے دور میں بھی رو دیا تھا. آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. حسینیت کو چھوڑ. اس لیے پتر میں گزارش کروں گا ایک آپ سے اور ایک اپنے آپ سے بھی. مولوی سلیمان خدا دا خوف کہا تیرا کم انہوں حسینی ہوندے سرٹیفکیٹ دینا نہیں. تو گجر پتر ہے، تیرا انہا قد نہیں کہ تو کسی نے حسینی ہوندے سرٹیفکیٹ دینا. تیرا کام تھا امت کو حسینیت سکھانا. دیکھ سکھائی تو نے. تیرا کام تھا امت کو حسینیت کی طرف دعوت دینا، دی تو نے. تیرا کام تھا لوگوں کو حسینی راستے پہ بلانا، بلایا نہیں. کیونکہ پتر جب بلاواں گا تے پھر 8 لاکھ کیویں لینا ہے، وہ پھر تسی مینوں دینا نہیں. پھر پیسے کس طرح منگنے نے. اور پتر آپ کا کام ہے حسینیت سیکھنا. سیکھو پتر علماء سے. آؤ آ کے عرض کرو حضور سانو حسینیت دسو. آج پتر بڑی لوڑ ہے پاکستان کو حسینیت کی. گرا ہوا ہے دشمنوں میں. ادھر دشمن ادھر دشمن ادھر. 32 ملکوں کی ایجنسیاں پاکستان پہ کام کر رہی ہیں. سٹن لگے نے. اللہ لتیں دیاں بن لئی دیاں نے. پوچھل پچھوں پھڑ لئی دی. ادھر رسیاں نو پا لئی دیاں نے. زور مار دینے پہ کہ واری ڈگ پوے تھلے. لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جس کو محمد اور علی بنائے پتر گرا اس کو کوئی نہیں سکتا ہے. جس کو محمد اور علی بنائے گرا اس کو سکتا. سارے زور مار دینے پہ یا نو تھلے ٹوٹ لئی ہے. لیکن انشاءاللہ پتر کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا اللہ کے فضل و کرم سے. اس لیے پتر میں جہاں سے چلا تھا میں وہی کام والے پاس آؤ پتر. یار کو ایک محاذ کھلا پڑا ہے. مسئلہ ختم نبوت دیکھ لو. یہ جج نے فیصلہ کر دیا. کتنا بڑا فیصلہ تھا. قوم کے کانوں پہ جوں نہیں رینگی. اور یار وہ خلیل الرحمان قمر وہ پتہ نہیں لڑکی نے بلایا یا خود گیا جو بھی. ساری قوم کی جناب نیندیں حرام ہو گئیں. ٹک ٹاک پہ قوم ٹپن ڈائی دی حضرت جی. یوٹیوب لگاؤ تو خلیل الرحمان قمر، فیس بک کھولو تو خلیل الرحمان قمر، انسٹاگرام کھولو تو خلیل الرحمان قمر، سٹیٹس دیکھو تو خلیل الرحمان قمر. بھائی وہ خود گیا یا اس کو بلایا، آپ کو یا مجھے اس سے کیا غرض؟ کل آپ کو کسی نے پوچھنا ہے کہ خلیل الرحمان قمر خود گیا تھا یا بلایا تھا؟ جج نے کتنا بڑا فیصلہ کر دیا حضرت جی. کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رینگی حضرت. کسی نے کوئی پوسٹ نہیں لگائی. وہ ڈاکٹر افنان ہے حضرت، اس نے وہ تربوزوں کے لیے ٹیکوں کا معاملہ کہا تھا. ساری قوم ٹپ پئی حضرت. یہاں تک کہ ایک بندہ حضرت جی عدالت چلا گیا. اس ڈاکٹر افنان پہ کیس کر دیا اس نے جا کے. یہاں جج نے مسئلہ ختم نبوت پہ کتنا بڑا فیصلہ کر دیا جی. مرزئی جو بھی میں اس کو جو بھی ان کے وہ گند کھانے ہیں حضرت جی، وہاں بیٹھ کے وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. ان کو اجازت ہے اپنے عقائد اپنے نظریات کی ترویج اشاعت کی. ٹھیک ہے جی. کتنا بڑا فیصلہ دیا. بھائی کیسے اجازت ہے جن کو یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ حضرت یہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ گندے ترین کافر ہیں حضرت جی. تو کیسے ان کو اجازت ہو سکتی ہے حضرت ان چیزوں؟ لیکن میں پتر آپ پہ حیران ہوں. وہ یار عمر لیاقت کی جو بیوہ نے شادی کر لی حضرت. وہ یہ 1.5 ہفتہ تم سارے کے سارے پاگل رہے ہو حضرت. جا کے حضرت جی یوٹیوبر ولاگر جا کے حضرت تو حکیم اور اس کی بیوی کے انٹرویو کر رہے ہیں حضرت. کتنا بڑا حضرت فیصلہ آ گیا مسئلہ ختم نبوت پہ. کسی کے کان پہ جوں کوئی نہیں رینگی حضرت. اور بھائی کسی نے کل آپ کو نہیں پوچھنا، ہاں لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حقی حاضر. کیا کہتا تھا حضور پاک کے لیے؟ کیا تیرا عقیدہ تھا؟ کیا تیرا نظریہ تھا؟ یہاں کے اتر ختم نبوت کا مسئلہ، الہاد کا مسئلہ، خارجیت کا مسئلہ، ناسویت کا مسئلہ، وہ ایک مسئلہ کھلا ہوا ہے حضرت. لیکن کوئی وہ دیکھو نا حضرت جی فلسطین شہادتیں ہو رہی ہیں حضرت جی. اور ایک نہیں دو نہیں، ہر روز سینکڑوں مسلمان جامع شہادت نوش کرتے ہیں. یار وہ کوئی کلپ آ جائے نا فون پہ. اب آپ نے دیکھا میں گاڑی خود چلا کے آیا ہوں، نہ چلاؤں تو پھر میں دیکھتا بھی. وہ کلپ آ جائے نا کوئی، سمجھ نہیں آتی کہ حضرت دیکھیں کہ نہ دیکھیں حضرت. ایک دل کہتا ہے دیکھ، پھر ایک بڑی دل کہتا ہے نہ دیکھ. دیکھا نہیں جاتا حضرت جی. ہاں جی. وہ ہم ایک قبر کھودتے ہیں، کتنے بندے ہوتے ہیں ایک بندے کو دفنانے کے لیے،
لیکن وہاں الٹ ہے، یہاں 100 بندے ایک بندے کو دفنانے کے لیے ہوتے ہیں، وہاں ایک یا 2 بندے حضرت 100 بندوں کو دفنانے کے لیے کھڑے ہیں۔ کرین پہ حضرت جی وہ اٹھائے جاتے ہیں ان کے وہ پاک جسم، اور حضرت ان کو ٹوؤں میں پھینکا جاتا ہے حضرت۔ شہادتیں اس قدر زیادہ ہیں حضرت، بچے شہید، بوڑھ۔ میں اس دن میں نے حضرت ایک ویڈیو دیکھی، اور وہ ویڈیو تھی کسی بچی کی، 6 یا 7 سال کی بچی تھی حضرت، وہ کہیں اپنے گھر میں بیٹھی تھی، صہیونی میزائل آیا اور آ کے حضرت اس نے گھر کو ہٹ کیا، بڑا میزائل تھا، سارے گھر دھجیاں اڑ گئی حضرت، سارا گھر حضرت وہ مسمار ہو گیا، سب شہید ہو گئے، بچی بچ گئی حضرت۔ تو جب وہ بلڈنگ کا ملبہ اٹھایا گیا، سارے بچی بچ گئی حضرت۔ اب وہ ویڈیو کیا تھی، سامنے گھر پڑا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے عربی میں کہ یہ صہیونی میزائل لگنے سے گھر مسمار ہو گیا، اور یہ ساری شہادتیں گھر کے ملبے کی وجہ سے ہوئی ہیں، گھر گر گیا کہ، اور یہ بچی بچ گئی۔ اور حضرت جی حیرانگی تھی مجھے اس بات کی کہ اتنا بڑا سانحہ ہونے کے بعد وہ بچی پھر بھی کیا کر رہی تھی، وہ قرآن پڑھ رہی تھی حضرت۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے، جو ایک فطری عمل ہے، لیکن پڑھ وہ کیا رہی تھی، قرآن۔ اور فیصل آباد والوں، حضرت صاحب دوسری حیرانگی مجھے اس بات کی ہوئی کہ اس 6 یا 7 سال کی بچی کو پھر اتنا بھی پتا تھا کہ اس وقت میں نے کدھر سے قرآن پڑھنا ہے اور قرآن کی کون سی آیت پڑھنی بنتی ہے اس وقت۔ ساڑھے بابیاں نوں نہیں پتا حضرت کیا تھے کی پڑھنا چاہیے، اور وہ سامنے حضرت ماں باپ بہن بھائی پڑھے ہیں حضرت، سامنے سارا گھر ڈھیر ہو چکا ہے، اور وہ پڑھ کیا رہی ہے، اس کو پتہ تھا کیا پڑھنا ہے حضرت، وہ پڑھ کیا رہی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ پتر نہ تو میں خود اس کے درد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ میں آپ کو وہاں تک لے کے جا سکتا ہوں، میں تو صرف پڑھ ہی رہا ہوں نا، لیکن اس کے تو سامنے سارا کچھ پڑا ہوا تھا حضرت۔ اور پھر حضرت اور حیرانگی تھی کہ جہاں جہاں قرآن کا مفہوم بدلتا، اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدلتے حضرت، اس کے چہرے پہ آنے والے رنگ بھی بدلتے۔ اب پہلے اس نے پڑھا، میں دیکھ رہا تھا حضرت، میں کوشش کروں گا حضرت اس ویڈیو کو کچھ اپلوڈ بھی کروں، اور اس نے یہ پڑھا نا تو چہرے کے تاثرات کچھ اور تھے، ظاہر ہے وہ تکلیف تھی، سامنے شہادتیں تھی، ٹھیک ہے جی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ لیکن جب اگلی آیت پڑھی نا، کیونکہ اس میں خوشی بھی تھی ایک، تو چہرے کے تاثرات بدلے حضرت، کیا ہیں جی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ یہاں خوشی بھی تھی کہ زندہ ہیں، مجھے شوق نہیں۔ پھر آگے کیا پڑھتی ہے حضرت، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور حضرت صاحب میں بڑے دکھ سے کہنے لگا ہوں، وہ 6 سال کی بچی کو تو پتہ چل گیا کہ یہاں کیا پڑھنا ہے، لیکن افسوس ہمیں آج بھی عقل نہیں آئی کہ کہاں کیا پڑھنا ہے۔ ہم ذرا نہیں بدلے، ہم نے یہ ربیع الاول شریف آنے لگا ہے، ہم نے 77 سال سے یہی پڑھا ہے، ہم نے پھر یہی پڑھنا ہے کہ لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں، چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیاں، اوہی موجاں تے اوہی گڈیاں حضرت جی۔ پاکستان کہاں کھڑا ہے، عالمی حالات کیا بن رہے ہیں، یہ جتنے نوجوان کھڑے ہیں پتر، میرا تو کام بتانا ہے۔ یہودیوں نے جرمنی میں، یہودیوں میں انگلینڈ میں، یہودیوں نے نیو یارک میں ریلی نکالی، اور پتہ ہے پتر انہوں نے اپنے ہاتھوں میں جو بورڈ اٹھا رکھے تھے، پتہ ان پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ وہ جو یہودیوں نے اپنے ہاتھوں میں بورڈ اٹھائے تھے، پتہ ان کے کیا لکھا تھا؟ ان پہ لکھا تھا خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ 1400 سال گزر گئے لیکن مولا علی کی اس ضرب کی پیڑ انہیں آج بھی ہے۔ 1400 سال گزر گئے، خیبر واز یور، کتنی بڑی تڑی تھی حضرت 2 ارب مسلمانوں کو، کیا تھا اس میں؟ پہلی تڑی کہ خیبر ہم نے تم سے واپس، اور دوسری تڑی کیا تھی؟ اب ہم تو تم سے واپس لیں گے لیکن تم ہم سے واپس لے سکو گے؟ لیکن حضرت جی ان کو پتہ نہیں ہے
अली का पुत्र महदी आने वाला है, पुत्र तुम्हें लेके दिखाएगा वो। फिर वो अली का पुत्र आने वाला है, वो सैयदा का लाल आने वाला है। पहली बात पे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा कि हम तुमसे खैबर बचा सकेंगे कि नहीं बचा सकेंगे, अल्लाह मुझे हालात नजर नहीं आ रहे बचते हुए हजरत। लेकिन पुत्र दूसरी बात उनकी गलत होगी, अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह का शहजादा आ रहा है, हजरत अली का पुत्र आ रहा है, सैयदा का लाल आ रहा है, हसन पाक का लाल आ रहा है, हुसैन पाक का लाल आ रहा है, पुत्र तुम्हें फिर वापस लेके दिखाएगा वो। लेकिन पुत्र उन्होंने तड़ी करा छड़ी जे एक बारी कि खैबर वाज योर, लेकिन असी की करन डे आ, लगियां ने मौजा हुण लाई रखी सोने। करबला सुनी तू रोया मैं रोया, तू भी घर चला गया मैं भी घर चला गया, वक्त की करबला की तरफ ना तेरी तवज्जो ना मेरी तरफ। इसलिए तो लिखा है पुत्र कितने बंदे इमाम मेहंदी की बात करेंगे। बस पुत्र मैं इत्थे गल मकान लगा जी, जिन्ने भाई काके बैठे दे पुत्र शुरू करो कोशिश उन 12,000 में आने की हजरत। और पुत्र जिन्ने पीछे काके सोने माशाल्लाह तुम जवान हो सारे, पुत्र उस 12,000 में ना तो कोई बरादरी बेस पे आएगा और ना उन 12,000 में शामिल होने की कोई और वजह होगी। उसकी एक की ही वो जो रिक्वायरमेंट है ना, उन 12,000 में इमाम मेहदी की फौज में शामिल होने की जो रिक्वायरमेंट है वो एक की और वो कुरान ने बता दी हुई है हजरत। और वो क्या है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। उन 12,000 में वही आएगा जो तकवे वाला होगा हजरत, जो अल्लाह से डरने वाला। और पुत्र लिखा है फिर वो जो 12,000 होंगे वो अल्लाह के महबूब तरीन होंगे। और मैं तो पुत्र को हिसाब करके नहीं आया, खुद ही लगा लेना कि 2 अरब में से अगर 12,000 निकाल लिए जाएं तो पीछे कितने बचते हैं, और वो जो पीछे बचेंगे फिर वो सारे के सारे। इसलिए पुत्र मेहनत करो, नमाजी हो, हलाल खाओ, अल्लाह से डरो, अपनी तनाहियाँ पाक रखो। और पुत्र स्पेशल जिन्हें ऐस उम्र के मुंडे बैठे दियो, काका मेरे सामने बैठा है पुत्र, अपने वालिदैन दा बड़ा अदब, अपने वालिदैन दा बड़ा अदब। पुत्र उत्थे ते उफ करन दा हुक्म नहीं, असी पता नहीं केड़ी केड़ी बकवास कर जाने हैं, वहां तो उफ का हुक्म नहीं है। उफ ओए ओहो उफ यही बनता है हजरत, इसका हुक्म नहीं है हजरत, लेकिन हम पता नहीं क्या क्या बकवास कर जाते हैं हजरत। और पुत्र ये याद रखना, पीछे जिन्हें खलोते हो सामने, बदनसीब है वो नौजवान जिससे उसके माँ बाप डरे हैं हजरत जी। वो डरते हैं हमारे माँ बाप। ये पुत्र जो ये फार्मूला चल रहा है नहीं मुंडा मुंडिया के बराबर हो जाए तो फिर कुछ नहीं, ये पुत्र तेरे दौर की इजाद है, साढ़े जोर से इंज कोई नहीं सुनता। बाबे का जदू दिल करता ही ला के जुत्तियां सिर च खड़कांदा सी। मैं पुत्र मस्जिद में बैठा हूँ, अल्लाह मेरे वालिद साहब की कामिल बख्शिश मगफिरत, मुकम्मल हाफिज़ कुरान, 11 मुसल्ले सुनाने की अल्लाह ने तौफीक दी। जब से इस मामले में पढ़ा हूँ ये सादत मुझसे जिन गई हुई है। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ करूँ कि भाई रमज़ान च नहीं कुछ भी, अल्लाह ने तौफीक अता की। आलम दीन था, किन्नी वारी अब्बा जी को लू, क्योंकि गुज्जर बाबा सी तो पूरा गुज्जर, जिद्दी तो गुस्से वाला गुज्जर, जिदू बाबे का दिल करना ला के लितर, हाफिज़ कुरान है, आलम दीन है। उसने नहीं कभी कहा था मेरे मोड़े के बराबर, बल्कि मेरा कद मेरे अबू जी से ऊंचा था। ये जो जुमला आया ना, ये सिर्फ इसलिए आया कि वो डरते हैं गल ना पै जाए कितने, बदतमीजी ना करे कितनी, मेरा हाथ ना फड़ ले कितने अगू, वो इसलिए कहते हैं कि मुंडा मुंडिया के बराबर आ जाए। किताबों में तो ये कुछ नहीं दिख रहा है, किताबों में तो यही है उफ़िन वाला तन्हरहुमा, उफ उफ भी नहीं करना। मैं बस इसी पे पुत्र, बदनसीब है वो जिससे उसके माँ बाप नहीं। पुत्र हमेशा नरम रहना है, अम्मी जी अबू जी अबू जी जिदे जिदे कोल है ने पुत्र राती उन्होंने कुट के सो। पुत्र जड़ा वो कोल ते 10वें ते फल ले आना है ना, जिदा कोई फायदा नहीं होना। जाते इन्होंने यह कह के जाना है सेब किड़े लैंदे, केले तो गले ने, अंब भी मिठा कोई नहीं, खरमानियां भी पता नहीं कितों चुक लिया, बुसियां लगन डी इन्होंने यही कहना। पुत्र अज पुत्र जड़ा कुल 10वें ते ले आने ना, वो अज उन्होंने खुआ दी होंदियां जुंदियां। इंशाअल्लाह मैं मस्जिद च बह के कहने 10 साल वैसे ही उन्होंने उम्र बढ़ जाएगी। पुत्र किसी डॉक्टर से पूछ लेना, और मिसबाई मौलवी आया है दिखाया गया, हाँ डॉक्टर को बंदे का पुत्र हो तो पुत्र 10
न्यूरो बयान ताकत दे टीके, 10 मैथिकोबाल ताकत दे टीके एक पासे, ते पुत्र वो एक अंब ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਖਵਾਏਂਗਾ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਇਹਦੇ। ਉਹ ਬਚਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ 10 ਟੀਕੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪੜਵਾ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਬ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਖਵਾਉਣਾ। ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਸੇਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ 10 ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਪਾ ਕੇ ਬੋਤਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਉਸ ਇੱਕ ਸੇਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਾਈ ਦਾ ਖੂਨ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਖੂਨ ਵਧਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰ ਬਾਂਹ ਪੜਵਾ ਛੱਡਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ बड़े जो साढ़े माई बाबे फौत होंगे हैं ना, तो वो जो हस्पताल वाले हैं ना, वो जो डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं ना, उस पर लिखा होता है मौत की वजह दिल की हरकत का रुक जाना या फुलां शरियान का फट जाना। डॉक्टर है इलेक्शन, लेकिन पुत्र याद रखी ए डेथ सर्टिफिकेट जाली आ। एक और डेथ सर्टिफिकेट ही जोड़ा इन्होंने दोनों ने बनाया था, और पता उस डेथ सर्टिफिकेट की लिखे है, माई और बाबे की मौत की वजह बच्चों का वक्त ना देना। माई और बाबे की मौत की वजह बच्चों का तवज्जो ना देना। माई और बाबे की मौत की वजह बच्चों के प्यार से महरूम रहना। ए असली पुत्र ना दोनों ने लिखे दे, और ए उत्थे खुलने जाके ए जड़ा इत्थे बनांदे ने, जहाँ बेटा कहाँ वक्त देते। मैं बस आखिरी बात करके, मैंने बड़ा लंबा सफ़र करना आगे, मैं निकल जाऊँगा, ख़त्म दुआ वाला मामला आप खुद कीजिएगा। मेरा पुत्र सब तो छोटा मुंडा इब्राहिम छोटा है, तेन पता है छोटे लाडले ही होंगे ने। मैं जब कहीं किसी लंबे सफ़र पे निकलूँ ना, कोई दौरा वगैरह हो, मसलन दौरा सिंध है या दौरा बलूचिस्तान है या दौरा KPK है या वैसे, तो मैं अक्सर ना उससे पूछ के निकलता हूँ, इब्राहिम की लैके आवा तेरे लिए भाई। उन्हें हर बार एक ही गल कहनी है, बाबा गाड़ी लेके आनी है। बाद दफ़ा ना दस छड़ेगा, बाबा ये वाली गाड़ी लेके आना मेरी। कदी याद रहिंदा है, कदी नहीं याद रहिंदा, लै जाना उधर। यह गल मैनूं याद है ना, याद है तो सुनाण डे ना। पुत्र हुण वेला बदलना है, अल्लाह करे मेरा इब्राहिम जवान होए, अल्लाह नूं मेरे नाल भी सोहणे तरीके नाल सरात टोरे, नबी अलैहि सलाम दी उम्मत दी खैर खाई करे। मैं वडेरा हो जाना है, मैं मंजी ते बह जाना है, तो इब्राहिम ने जान लग पना है। तो फिर एक दिन की होना है, इब्राहिम चला जी दौराए सिंध ते। इब्राहिम दी बुढ़ी, इब्राहिम दे बच्चियां दी माँ उन्होंने कदी पुछदी है किन्ने जोड़े रखा, कदी उन्होंने पुछदी है किहड़ी चादर रखा, पग्गां किन्नियां रखा, पग थले बनने वाली टोपी किहड़ी किहड़ी रखा, वो पुछदी पई है। तो मेरे अंदर की चलन डया है, यार इब्राहिम नूं क्यों नहीं पुछदा पिया, अबू जी सिंध चलना 4-5 दिन लई तुहाडे लई की लैके आवां। उस कुड़न ने की करना है, या इनू ठा कर देना है, तो या इनू ठा करना है। क्योंकि ए ठा क्यों होया, ए ठा क्यों हुई, ए वजह डॉक्टर नूं पता, इन्होंने पता है। किरामन कातिबीन, इन्होंने दोनों ने लिखा है कि बाबा कुड़ कुड़ के मर गया, माई कुड़ कुड़ के मर गई। इब्राहिम ने पूछिया ही नहीं है, अबू जी चला हुआ तो तेरे लिए। अबू ने की तेनों कह देना सी, अबू ने तो इन्ने जी खुश हो जाना जो इब्राहिम पूछ ही लैंदा। अब्बे ने कित्थे, अब्बे ने कहना जी कोई लैके आई मेरे लिए। अब्बे ने तो उत्थे चौड़ा हो जाना मेरे इब्राहिम ने, लेकिन इब्राहिम ने पूछना पुत्र वक्त दो, एड़ा कुल 10वें ते लियाना जी ना लोगों को विखाण लई, अज ही उन्होंने खुआओ पुत्र, अज उन्होंने खुआओ। एड़ा कुल 10वें ते लाना ना लोगों वास्ते, अज खुआओ उन्होंने, कोल बह के खुआओ पुत्र। कोई यार नहीं, कोई सब नाल तेरा चंगा यार तेरे अबू जी ने, सब नालों बेहतरीन रिश्ता तेरा तेरी अम्मी नाल रिश्ता है। क्यों उहदे कोल नहीं बहंदा है, क्यों उहदे कोल बह के नहीं सुनदा है, हैं? इसलिए पुत्र बड़ा उदों कहना जिन्हें टुर गए यार मुहब्बतां वाले, वो अज यार है ने तो अज उन्होंने कल बह के मुहब्बतां वंड लवो यार, हैं? अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बा करामत रखे। पुत्र अगों जो कदी बला होते इंज ना करियो है, अल्लाह आप